السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استیئسوا بس جب مایوس ہو گئے منہ اس سے خلصوا نجیا الگ ہو گئے سرگوشی کے لیے قال کہا کبیرہم ان کے بڑے نے الم تعلموا کیا نہیں تم جانتے ان آباکم یہ کہ تمہارے باپ نے قد خذا لے لیا ہے علیکم تم سے موثقا پکا وعدہ من اللہ اللہ تعالیٰ کا ومن قبل اور پہلے ہی سے ما فرطتم جو تم نے قصور کیا فی یوسف علیہ السلام کے بارے میں فلن ابرح الارض پس ہرگز نہیں میں ٹلوں گا زمین سے حتی یاذن لی یہاں تک اجازت دے دے مجھ کو ابھی میرا باپ وہ یحکم اللہ یا فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ لی میرے لیے وہ خیر الحاکمین اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ پہلے حضرت یوسف کو یاد کر کر کے ہمارا باپ بہت پریشان ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا اب یہ بھائی بھی یہاں رہ گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی، تو یہاں انہیں تھوڑا سا ترس آیا تو کہنے لگے کہ ہم میں سے کسی کو لے لیں، ہم تجھے نیکی کرنے والوں کو دیکھتے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے جب جواب دیا کہ اللہ کی پناہ کہ ہم اس کو نہیں کسی اور کو کیسے لے لیں، ہم تو ظالم ہو جائیں گے۔ اب وہ مایوس ہو گئے، اب انہیں پتہ چل گیا کسی طرح ہم بھائی کو لے کے نہیں جا سکتے، مایوس ہو گئے تو الگ ہو کے سرگوشی کرنے لگے کہ ہم کیا کریں۔ تو جو ان کا ایک بڑا تھا اس نے کہا تم نہیں جانتے کہ تمہارا باپ تم سے پکا وعدہ لے چکا ہے، اور جو تم نے حضرت یوسف سے کے بارے میں پہلے کیا تھا، تو میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کرے، پھر میں یہاں سے جاؤں گا۔ ارجعوا الی ابیکم لوٹو اپنے باپ کی طرف، فقولوا پس کہو یا بانا ہے ہمارے ابا جان ان ابنک سرق بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا اور نہیں ہم گواہی دیتے الا بما علمنا مگر اس کی جو ہم نے جانا، وما کننا نہیں ہیں ہم للغیبی غیب کی حافظین حفاظت کرنے والے۔ واسأل قریۃ اللہ تھی اور پوچھئے اس بستی سے کننا ہم تھے فیہا جس میں، والعیر اللہ تھی اور اس قافلے سے اقبلنا فیہا ہم پہلے آئے ہیں جس کے، وإنا لصادقون بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ یعنی اب ساتھ ہی اب وہ کہہ رہے ہیں اسے فکر ہے نا کہ باپ بڑا پریشان ہوگا، تو کہا کہ اپنے باپ کی تو جا کے کہہ دو کہ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم غیب کی تو حفاظت نہیں کر سکتے، یعنی کچھ ایسی تو کوئی بات نہیں کہ ہم اسے کہیں اکیلا چھوڑا یا کچھ اب اس نے چوری کر لی تو ہم کیا کر سکتے ہیں، تو اس بستی میں جہاں ہم تھے ان سے پوچھ لیں یا جس قافلے سے، یعنی وہاں مشہور ہو گیا تھا نا کہ قافلے والوں نے چوری کی ہے، تو بے شک آپ ان سے پوچھ لیں۔ قال کا بل سولت لکم انفسکم امرا یہاں بھی حضرت یعقوب نے یہی جواب دیا کہ تمہارے نفس نے ایک بات گھر لی ہے، فصبر جمیل پر صبر اچھا ہے، اللہ یاتینی بہم جمیعا امید ہے اللہ تعالیٰ لے آئے گا میرے پاس ان سب کو، یعنی جو وہاں رہ گیا تھا پیچھے وہ بھی آئے گا، یوسف بھی بنیامین بھی، انہ العلیم الحکیم بے شک وہ جانے والا حکمت والا ہے۔ پیچھے کیا کہا تھا جب انہوں نے کہا تھا بیڑیا کھا گیا، کہا تھا صبر جمیل صبر اچھا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون اللہ تعالیٰ مددگار اس پر جو تم بیان کرتے ہو، یعنی یہاں بھی انہوں نے بتا دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کو کھایا نہیں بھیڑیے نے، ہے وہ زندہ لیکن اللہ تعالیٰ خود ہی مدد کرے گا۔ وتولی عنہم اور وہ لوٹ گیا ان سے، وعنہم اور کہا یعنی جب وہ واپس آئے ہیں کہ وہ ہم اس نے چوری کی ہے، تو حضرت یعقوب یہ کہہ کے نا کہ لے آئے گا میرے پاس سبھی کو لے آئے گا، لیکن پھر انہیں حضرت یوسف بھی یاد آ گئے نا زیادہ، وتولی عنہم ان سے الگ ہو گیا، یعنی جو بھائی آئے تھے ان سے وہ الگ ہو گئے، باپ حضرت یعقوب جو تھے، وقال اور کہا یا آسفا علی یوسف ہائے افسوس یوسف پر، فابیضت عیناہ سفید ہو گئی اس کی آنکھیں من الحزن غم کے مارے، وہ قزیم اور وہ غم پی رہے تھے۔ قالوا تو بیٹوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم تفتو اب کھو جائیں گے تذکروا یاد کرتے ہوئے یوسف کو، حتیٰ تکون حرزن یہاں کہ آپ ہو جائیں گے تنگ، اور تکون من الحالکین یا آپ ہو جائیں گے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ قالا کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ میں تو شکایت کرتا ہوں اپنے رنج اور غم کی اللہ کی طرف، وعلم اور میں جانتا ہوں من اللہ اللہ تعالیٰ سے ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ یا ابنی یذھبوا اے میرے بیٹو جاؤ،
فتحسسوا پس تلاش کرو یوسف کو واقعی اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا اور نہ تم مایوس ہونا من روح اللہ اللہ کی رحمت سے، انہ لا یأس من روح اللہ بے شک نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے الا القوم الکافرون مگر قوم کافر۔ یعنی یہاں یقین کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، مجھے امید ہے وہ مل جائیں گے تو تم ضرور ان کو تلاش کر کے لے کے آنا۔ فلما دخلوا علیہ پس جب وہ داخل ہوئے اس پر، قالوا انہوں نے کہا یا العزیز اے عزیز، مسنا و اہلنا چھوئی ہے ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو ضرور تکلیف، یعنی قحط تھا نا ابھی تو ہمیں تکلیف چھوئی ہے، وجینا بے بضاعت ہم لائے ہیں پونجی مزجات ناقص یعنی معمولی رقم لائے ہیں، وَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ پس پورا دے ہم کو غلہ، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اور صدقہ خیرات کر دے ہم پر، ان اللہ یجزی المتصدقین بے شک اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ قال تو یوسف نے بڑے آرام سے کہا حل علمتم کیا تم نے جانا، ما فعلتم جو تم نے کیا تھا یوسف کے ساتھ واخیہ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون جب کہ تم جاہل تھے۔ اتنا ہی رکھیں بس، کیونکہ اگلا جو ہے باقی ساگر رکوع کے ساتھ ملا دیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں دیکھیں صرف کتنے ویسے ٹھنڈے دل سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں یوسف کے بھائی کے ساتھ کیا، ورنہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، عزیز مصر تھے، وزیر خزانہ تھے، کہتے بھی آؤ ذرا بتاؤ نا تم نے کیا کیا تھا، آرام سے کہتے ہیں تمہیں علم ہے، اللہ نے بھی وہی کر کے یہی کہا تھا نا کہ تم ان کا فعل اس وقت بتاؤ گے جب انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم جس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، جس کے آگے صدقہ خیرات کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، تو وہ کون ہے، یہ انہیں کوئی بھی اندازہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں نا حکمت ہوتی ہے، لیکن ہم بس ذرا جلد باز ہو جاتے ہیں۔ کون سے نمبر آئے تھے آپ ذرا بولیں؟ 68 جی آیت نمبر بول دیں کون سی ہے؟ 68 ہو گئی ہیں جی۔ ٹھیک ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ اور البتہ تحقیق آئے، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشریٰ خوشخبری کے ساتھ، قالوا انہوں نے کہا سلامہ سلامتی ہو، قالا تو کہا سلام سلامتی ہو، وما لبثا پس نہ وہ ٹھہرے، ان جا کہ وہ آ گئے، بعجل بچڑے کے ساتھ حنیذ بھنے ہوئے، تلے ہوئے یا بھنے ہوئے جو بھی کہہ لیں، فلما پس جب را دیکھا ایدیہم ان کے ہاتھ، لا تصل نہیں پہنچتے علیہ اس کی طرف، نکرہم اجنبی محسوس کیا ان کو، فاوجس اور محسوس کیا منہم ان سے خیفۃ خوف، قالوا انہوں نے کہا لا تخف نہ تو ڈر، انا ارسلنا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم لوط قوم لوط کی طرف، وامرأتہ اور اس کی بیوی قائمۃ کھڑی تھی، فضحکت پس وہ ہنسی، فبشرناہا پس ہم نے خوشخبری دی اس کو اسحاق علیہ السلام کی، من برائے اس کے بعد اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی، قالت کہنے لگی یا ویلتہ ہائے افسوس، آلد کیا میں جنوں گی، وانا عجوز میں بڑھیا ہوں، وہذا بالی شیخہ اور یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، ان حاضر لشیء عجیب بے شک یہ تو البتہ چیز ہے عجیب، یعنی آئے تھے اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے حضرت لوط کے پاس عذاب لانے کے لیے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے خوشخبری بھیجی تھی چونکہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے حضرت لوط، تو حضرت ابراہیم کو غم تو ہونا تھا نا کہ بھتیجا بھی وہاں پہ ہے، تو ساتھ ہی اس غم کو تھوڑا سا اس کی تلافی کے لیے سمجھے اللہ نے ساتھ ہی خوشخبری بھی بھیجی تھی، اور اسحاق اور یعقوب دونوں کی بھیجی، یعنی حضرت اسحاق کی پہلے بھیجی ان کے بیٹے یعقوب کی بھی، یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ اسحاق یعنی اپنی زندگی میں حضرت اسحاق کو بھی دیکھو گے اور پوتے کو بھی دیکھو گے، یعنی اتنی عمر ہوگی آپ کی، تو وہ بیوی حیران ہو کے کہنے لگی یہ کیسی بات ہے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا خاوند بھی، تو یہ بڑی عجیب سی چیز ہے، کیا میں جنوں گی، قالوا تو کہنے لگے اتعجبین کیا تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ حکم سے اللہ تعالیٰ کے، رحمت اللہ اللہ کے رحمت و برکات اس کی برکتیں علیکم تم پر، اہل البیت گھر والوں، انہ حمید مجید بے شک وہ تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے، لما ذہبا پس جب دور ہو گیا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے روب، وجاءت البشریٰ آئی اس کے پاس خوشخبری، یجادلنا فی قوم لوط تو وہ جھگڑا کرنے لگے ہم سے قوم لوط کے بارے میں، جھگڑنے سے مراد ہے کہ بات یعنی کرنے لگے،
ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام تو لحلیم ابا منیب بڑے ہی بردبار جھکنے والے رجوع کرنے والے ہیں۔ یا ابراہیم اے ابراہیم آرز انل تو اعراض کر انہاذا اس سے انہو بے شک قد جا ربک تحقیق آ چکا ہے حکم تیرے رب کا وَإِنَّ مَاتِهِمْ بے شک آنے والے ہیں ان کے پاس عذاب عذاب غیر مردود نہ ٹلنے والا ولما جات البتہ جب آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس سیّا بہم غم ہوا ان کے ساتھ وذاق اور تنگ ہوا بہم ان سے ذرا دل وقالا کہا ھذا یوم نصیب یہ دن دشوار ہے وجاءہ قومہ اور آئی اس کے پاس اس کی قوم یہرعون دوڑتی ہوئی علیہ اس کی طرف ومن قبل اس سے پہلے کانوا وہ تھے یعملون کرتے سیئاتی برائیاں قالا کہا یا قومی اے میری قوم ہؤلاء بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں ہن اطہر لکم وہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے لا تخزونی نہ تم مجھے رسوا کرو فی ضیفی میرے مہمانوں میں الیس منکم کیا نہیں ہے تم میں سے رجل کوئی آدمی رشید نیک قالو تو وہ کہنے لگے لقد علمت البتہ تحقیق تو جانتا ہے ما لنا نہیں ہم کو فی بناتک تیری بیٹیوں میں من حقٍ کوئی دلچسپی وَإِنَّكَ اور بے شک لا تعلم تو جانتا ہے ما نرید جو ہم چاہتے ہیں۔ بس اتنا ہی رکھیں۔ اب اس میں تشریح تو میں نے ساتھ ساتھ کر دی ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو کہہ دیا کہ تو اب اعراض کر یعنی اللہ کو حکم آ چکا ہے، لوط کے بارے میں سفارش نہ کرنا، ہم بھیجے گئے ہیں اور آپ کا رب کا حکم آ چکا ہے، اب عذاب جائے وہ ٹلے گا نہیں۔ اور جب بھیجے ہمارے آئے تو وہ بیوی نے جا کے جلدی سے قوم کو اطلاع دے دی کہ حضرت لوط کے پاس بڑے خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ آگے ساری قوم آئی تو حضرت لوط کو بڑا پہلے تو رسولوں کے آنے پہ غم ہوا، دل تنگ ہوا اور کہنے لگی دن تو بڑا ہی دشوار ہے۔ پھر قوم بھی دوڑتی آ گئی جو کہ پہلے ہی برے عمل کرتی تھی۔ حضرت لوط کو پتہ تھا کہ مردوں کی طرف مردوں سے آ کے اپنے خواہش پوری کرتے ہیں، تو فوراً حضرت لوط نے کہا کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں، میری بیٹیوں سے مراد ہے قوم کی بیٹیاں، اس تمہاری خواہش پورا کرنے کے زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، یعنی اللہ نے ان کے ساتھ رکھا ہے تمہارا رابطہ۔ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، مجھے رسوا نہ کرنا میرے مہمانوں میں، کیا تم میں کوئی بھی آدمی نیک نہیں ہے؟ اب وہ جواب دینے لگے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمیں بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور اب یہ بھی جانتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کوئی نہ کوئی عبرت لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب ہم اس واقعوں سے عبرت لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہماری زندگی میں تبدیلی بھی آئے گی، ہمارا اللہ پر ایمان بھی پختہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم ویسے پڑھ گئے جیسے ناظرہ پڑھ لیا بس ختم، تو اس طرح پھر ہماری زندگیاں تبدیل نہیں ہوں گی۔ اصل مقصد ہمارا یہاں آ کے بیٹھنے کا، جو کہ مل بیٹھتے ہیں، لیکن ایک بندے کے لیے اپنی صرف اصلاح کرنا مشکل ہوتی ہے۔ جب مل کے گروہ ہوتا ہے نا تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہو جائے، میں اس سے بہتر ہو جاؤں، تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے اس چیز کا۔ صحابہ کرام بھی دیکھیں نا، آگے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے حکم بھی یہ دیا فاستبقوا الخیرات، بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ۔ تو ہم میں جو بھی کوئی اچھا عمل کرتا ہے کوشش کیا کریں کہ کلاس میں آ کے اس چیز کو ڈسکس کیا کریں کہ میں نے یہ پچھلی دفعہ جو پڑھا نا تو کل میں نے یہ کیا، یا پورے ہفتے میں میرے میں یہ تبدیلی آئی ہے۔ ایک بیان کرے گا دوسرے کو پتہ ہوگا، اچھا تو میں بھی اپنی تبدیلی بتا دوں، پھر میں بھی بتا دوں۔ اب دیکھیں آپ ماشاءاللہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں جس میں جو تبدیلی آئی ہوگی، اگر 15 لوگوں میں تبدیلی آ گئی تو 15 تبدیلیوں میں سبقت لے جانے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا نا۔ جو ایک نے کیا دوسرا کہے کہ میں اس سے کروں، جو اس نے کہا کہ میں اس سے کروں، تو اس طرح فاستبقوا الخیرات ہے کہ بھلائیوں میں ہم سبقت لے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں جو کمزوریاں ہیں، جو شیطان ہم پہ حاوی ہے، اللہ تعالیٰ شیطان کے غلبے کو کمزور کر کے ہماری کمزوریاں بھی دور کر کے ہمیں نیکیوں میں سبقت جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔